إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ محترم حضرات، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اکرام، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کے پروردگار ہیں۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے، ہر امت کے کچھ قربانی کے طریقے ہم نے مقرر کیے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، تاکہ وہ لوگ ہیں نا اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہوئے اس کی قربانی کریں، من بہیمۃ الانعام، جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قربانی کی مشروعیت کے لحاظ سے یہ بات بیان کی کہ قربانی کی عبادت یہ وہ عبادت ہے جو سابقہ تمام شریعتوں میں اس کا حکم رہا ہے۔ ہاں، صرف ہماری شریعت میں نہیں بلکہ ہم سے پہلی شریعتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کی عبادت کو ہے نا لازم قرار دیے تھے، جیسا کہ دلیل اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے۔ اور حضرات، قربانی یہ کس چیز کا ہمیں درس دیتی ہے، یہ کس چیز کا ہمیں میسج دیتی ہے؟ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی کا سب سے بڑا پیغام، قربانی کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے آگے اپنا سر جھکا دو، اس کے آگے اپنا سر خم تسلیم کر دو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وبشر المخبتین، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ قربانی کا پیغام یہ بھی ہے کہ قربانی کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں عاجزی سکھاتی ہے،
قربانی یہ انکساری سکھاتی ہے۔ قربانی کا یہ بڑا پیغام ہے کہ قربانی ہمیں عاجزی و انکساری کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرات، کتاب اور سنت میں، قرآن اور حدیث کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے آخری پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر نازل کی۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کی عبادت کو نماز کے ساتھ جوڑا۔ نماز یہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ قربانی جیسی عبادت کو اللہ رب العالمین نے جوڑ کر بیان کیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور فوراً اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے ٹکڑے میں بیان کیا وانحر، اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے فوراً بعد بیان کیا، کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرے روزے، میری زندگی کا جینا، میری زندگی کا مرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں للہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت بیان کی، قربانی کی ہے نا بڑی فضیلتیں بیان کی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، ہر سال ہے نا قربانی دیا کرتے تھے۔ اور جب حج کا موقع آیا، جس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کی قربانی اس سال ادا کی۔ 100 جانوروں کی قربانی، جس میں سے 60 پر 3 جانور خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور 30 پر 7 جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ 30 پر 7 جانور بقیہ جانور ذبح کر دو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 60 پر 3 جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر حکمت یہ تھی، یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 60 پر 3 سال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 پر 3 جانور ذبح کیے، اور صحابہ نے یہ بیان کیا، اللہ اکبر، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے، ہم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تھے، فَطَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ يَبْدَى، کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جانور ہے نا ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا بھی افضل ہے، ذبح ہونا بھی شرف کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ میں نبی کے ہاتھوں سے ذبح ہوں گا۔ یہ صحابہ ہے نا یہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرات، قربانی یہ بڑی اہم عبادت ہے، یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ یاد رکھیے، ابھی کچھ دنوں میں، ابھی کچھ وقفے کے بعد، کچھ ساعتوں کے بعد ہے نا ہم لوگ قربانی جیسی عظیم عبادت کو انجام دیں گے۔ اس حوالے سے کچھ پیغامات ہیں، کچھ ہے نا مسائل ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم سب کو جاننی بہت ضروری ہیں۔ ان کچھ چیزوں کو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا قربانی واجب ہے، یا پھر قربانی فرض ہے، یا پھر قربانی کا حکم جو ہے سنت مؤکدہ ہے؟ تو دیکھیے، جمہور اہل علم کے نزدیک قربانی کی عبادت یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ قربانی کی عبادت یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ قربانی کیا واجب ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ تو اہل علم نے اس سے یہ بیان کیا کہ قربانی کی عبادت یہ واجب نہیں، یہ فرض نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ چھوڑ دیں گے، اس لیے ہے نا اس معاملے میں ہم لوگ غفلت سے کام لیں گے، اس لیے اس معاملے میں ہے نا ہم لوگ ہے نا پیچھے رہیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں قربانی دینے کی،
لیکن قربانیاں نہیں دیتے. کس وجہ سے؟ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے. یہ سمجھ کر جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اس غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی. کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص ہے نا قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس استطاعت ہے, اس کے پاس ہے نا اتنا پیسہ ہے کہ وہ قربانی جیسے ہے نا عبادت کو, سنت کو ادا کر سکتا ہے, لیکن باوجود اس کے استطاعت رکھنے کے وہ قربانی کو نہیں دیتا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ فلا یحضر مصلانا, وہ ہمارے اپنے عیدگاہوں میں حاضر نہ ہو. جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی کو نہ دے, ایسا شخص ہے نا ہمارے اپنے عیدگاہوں میں حاضر ہی نہ ہو. تو یاد رکھیے قربانی گرچہ کہ واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر انسان قرض لے کر ہی صحیح قربانی دینا چاہتا ہو تو قربانی دے. یہ کس صورت میں؟ کہ ابھی میرے پاس اماؤنٹ اتنا نہیں ہے, ابھی میرے پاس رقم اتنی نہیں ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آئندہ چل کر ایسی صورت نکلے گی کہ قرض ہے نا میں ادا کر سکتا ہوں. تو ایسی صورت میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہے نا قرض لے کر ہی قربانی ادا کر دیں. یہی قول امام ابن باز رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ قربانی ہے نا قرض لے کر بھی ادا کی جا سکتی ہے اس صورت میں جب ہے نا ہمارے پاس اتنی طاقت ہو کہ ہم آگے چل کر ہم اتنے اسٹیبل ہو سکتے ہیں کہ اپنا قرض ہے نا بآسانی سے ادا کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ قرض لے کر ہی صحیح کیوں نہ ہو قربانی کو انجام دو. تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حضرات کچھ مسائل ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں قربانی کرنے سے پہلے جاننی بڑی ضروری ہے, جس میں سے سب سے پہلی چیز قربانی جس کی ہم دیتے ہیں وہ جانوروں کی دیتے ہیں. اور جانوروں کے تعلق سے ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیے. لوگ ہے نا ہر سال سوال کرتے ہیں, جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں ہر سال سوال کرتے ہیں اور اس تعلق سے پوچھتے ہیں کہ جانور کا فلاں چیز کٹ گئی ہے, فلاں چیز ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے, کیا اس کی قربانی جائز ہے نہیں جائز ہے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, قربانی جب ہم دیں گے, جن جانوروں کی ہم لوگ قربانی دیں گے, اس میں سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ قربانی کا عیبوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں. 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں. یہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یاد رہنا ہے, اور جانور کا انتخاب کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. پہلا وہ جانور جس کا کانا پن عیاں ہو, ہے نا, ایسا جانور ہے جو کانا ہو اور اس کا کانا پن کیا ہو, عیاں ہو, ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. دوسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو, یعنی لنگڑ رہا ہے, لنگڑا پن دکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لنگڑا جانور ہے, ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. تیسرا وہ جانور جس کا ہے نا جو انتہائی مریض ہو, جس کا مرض عیاں ہو, یعنی مریض کوئی بھی بیماری اس کے اندر ہو, کوئی وائرس آتا ہے جانوروں کے اندر بھی, کوئی بھی وائرس ہو, کوئی بھی مریض ہو, انتہائی مریض ہو اور اس کا مرض عیاں ہو, ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. اور چوتھا وہ جانور جو انتہائی کمزور اور لاغر ہو, یعنی ہماری اپنی زبان میں کہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, مرا ہوا جانور, یعنی کچھ بھی نہیں ہے, انتہائی کمزور ہے, انتہائی لاغر ہے, ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں. تو یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں. جانوروں کو جب ہم لوگ خریدیں گے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جانور کے کان صحیح ہوں, آنکھ صحیح ہوں, پیر صحیح ہوں, اور ہے نا اچھا مضبوط جانور ہو. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جانور کی قربانی دینے کی کوشش کریں. ہمارے پاس ایسا مسئلہ رہتا ہے کہ کچھ کان کٹا ہوا رہتا ہے, کچھ کی سینگ ٹوٹی ہوئی رہتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کیا ایسے جانور کی قربانی دے سکتے ہیں. دیکھو, ہم خود عبادت میں شک میں مبتلا ہو جائیں, سامنے والے کو سوال ہم لوگ کر رہے ہیں کیا ایسے جانور کی قربانی ہم لوگ دے سکتے ہیں, خود ہمیں شک ہے. اب قربانی جیسی عظیم عبادت کو آپ دیتے ہوئے شک میں مبتلا ہوں, ہاں گنجائش نکالتے ہیں کہ کان اتنا کٹا ہو, سینگ اتنی کٹی ہو تو ہے نا قربانی دے سکتے, گنجائش اپنی جگہ ہے, لیکن اطمینان آپ کو ہے کیا, عبادتوں کے اندر کبھی بھی شک نہیں کرنا, عبادت کو انجام دیتے ہوئے پورا مکمل یقین ہونا ہے. اس لیے کیا کریں, جانور کا انتخاب کرتے ہوئے احادیث کی روشنی میں جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کا خیال رکھیں, تو ہے نا پریشانی کا باعث ہی پریشانی نہیں بنے گی, پریشانی کا شکار ہم لوگ نہیں ہوں گے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے. دوسری چیز,
جس جانور کا ہم لوگ انتخاب کریں گے، اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی اس آیت میں بیان کیا کہ من بہیمۃ الانعام، کہ انعام میں سے ہو۔ انعام سے مراد جس کی تفسیر بتائی گئی یا تو اونٹ گائے دونوں کی، مذکر مؤنث، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، اور مینڈھا اور بکری۔ مینڈھا کسے کہتے ہیں؟ ہماری اپنی زبان میں چھیلا جسے ہم بولتے ہیں، چھیلا چھیلی ہے نا۔ یہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہے نا جائز قرار دی گئی ہے۔ اور حضرات سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے ہے نا اس میں بھی اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم اسی جانور کی قربانی دو جو مسنہ ہو۔ مسنہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے دون کے دان جھڑے ہوئے ہوں، ایسے جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو جانور دنتا ہوا ہو ایسے جانور کی قربانی کرو۔ اور اہل علم نے اس تمام چیزوں کو رکھ کر یہ بیان کیا کہ اونٹ جو ہے نا مسنہ تب کہلاتا ہے، اس کے دون کے دان تب جھڑتے ہیں جب وہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ 5 سال جب اسے مکمل ہوتے ہیں یا 5 سال کی عمر میں جب پڑتا ہے وہ ہے نا مسنہ کہلاتا ہے۔ گائے یا بیل 2 سال کی عمر میں عموماً ہے نا مسنہ کہلاتی ہیں، اور بکرا ہے نا 1 سال کی عمر میں۔ اہل علم نے یہ ہے نا عدت، یہ مدت، یہ ہے نا سالوں کی تفریق اہل علم نے بیان کی کہ بکرا 1 سال، گائے بیل 2 سال، اور اونٹ جو ہے نا 5 سال کے ہوں تب چل کر وہ ہے نا مسنہ کہلاتے ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گنجائش دی، اور وہ کس حوالے سے دی؟ وہ بکرے کے حوالے سے دی، مینڈھے کے حوالے سے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم، کہ ہے نا تم لوگ ہے نا مسنہ جانور ہی کی قربانی کرو، مگر پریشانی کا باعث تمہیں بن رہی ہے اگر ویسا جانور تمہیں نہیں ملا تو کہا کہ فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ جزع من الضان کہتے ہیں کہ ایسا بکرا جو سال نہیں ہوا ہے، سال ہونا بکرے کے لیے ضروری ہے دنتا ہوا ہونے کے لیے، لیکن سال نہیں ہوا ہے بکرے کے حوالے سے 6 مہینے ہو چکے ہیں، 7ویں 8ویں مہینے میں وہ جانور اتنا مضبوط ہے کہ دکھنے میں اتنا اچھا فربا نظر آ رہا ہے کہ ہے نا سال جیسا دکھ رہا ہے، گرچہ کہ مسنہ نہیں ہوا ہے، باوجود اس کے یعنی کوئی جانور اگر ایسا نہیں ملتا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گنجائش دی کہ پریشانی ہو رہی ہے تب چل کر تم کیا کرو، ایسے جزعۃ من الضان، ایسے بکرے ایسے مینڈھے کی بھی تم کیا کر سکتے ہو، قربانی دے سکتے ہو۔ اور حضرات جب ہم لوگ قربانی دیتے ہیں، جن جانوروں کی ہم لوگ دیتے ہیں جیسے گائے ہو گئی، بیل ہو گئی، اونٹ ہو گئی، اب ان کے اندر ہے نا شریعت نے ہمیں گنجائش دی ہے، ایک جانور ایک تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں ہے نا الجھنوں کا شکار نہیں ہونا، ایک جانور تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گائے اور اونٹ کے اندر حصوں کی بھی شریعت نے گنجائش قرار دی۔ گائے کے اندر 7 حصے دے سکتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 حصے دے سکتے ہیں۔ اب دیکھو 10 حصوں سے مراد، 7 حصوں سے مراد ایک حصہ پوری ایک فیملی کے لیے، ایسا نہیں کہ ایک شخص کے لیے، گھر کے اندر 6 لوگ ہیں اس میں سے ایک شخص کے لیے نہیں، ایک حصہ جو ہے پوری ایک فیملی کے لیے۔ 7 حصے اب گائے کے اندر، بیل کے اندر اگر 7 حصے ہوئے تو یہ 7 گھرانے والوں کے لیے، 7 فیملی والوں کے لیے قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اونٹ کے اندر 10 گھرانے والے شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرات ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں تو ایک سوال ہمارے اپنے لوگوں میں ہوتا ہے، ہمارے اپنے بزرگ بھی سوال کرتے ہیں، نوجوان بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا میت کی جانب سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ کیا میت کی جانب سے جو مرحومین ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی کیا جائز ہے کیا؟ تو دیکھیے شریعت نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے پر ابھارا ہے۔ میت کی جانب سے مرحومین کے لیے شریعت نے کیا حکم چھوڑا ہے کہ ان کے لیے جتنا ہو سکے ان کی جانب سے صدقہ کرو۔ قربانی کا کتب حدیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا، میت کی جانب سے ہم لوگ قربانی دیں گے اس کا ذکر کوئی حدیث میں، کتب حدیث کے اندر ملتا ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بڑے چہیتوں کا انتقال ہوا، آپ کے محبوب ترین لوگوں کا انتقال ہوا،
جس میں سے سر فہرست آپ کی اپنی پہلی بیوی امہات المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں۔ یہ وہ بیوی ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جو اسلام لانے والوں میں سے جن کا سب سے پہلے شمار ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ اللہ کے نبی سے قریب تھی، اور ان کی محبت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نکاحوں کی طرف گئے۔ جب تک یہ زندہ رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ ان پر احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ ان سے محبت کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امہات المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وہ انتقال ہوئی وہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن قرار پایا کہ غم والا سال۔ اللہ کے نبی بڑے غم زدہ ہوئے، بڑے دل اللہ کے نبی کا کٹ چکا تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے۔ لیکن باوجود اس کے کہیں ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے نام سے قربانی کی ہو، نہیں ملتا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح آپ کے اپنے چہیتے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں۔ سید الشہداء جنہیں لقب دیا گیا، شہیدوں کے سردار کہا گیا، کہ جنگ احد میں جب یہ شہید ہوتے ہیں ان کے جسم کو مسلح کیا جاتا ہے، جسم کے پرزے کو کاٹا جاتا ہے، ان کے جگر کو تک نکال کر دشمن چباتے ہیں۔ ایسے شہید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جنہوں نے اسلام کے شروعاتی دور میں بہت زیادہ اسلام کی مدد کی، ان کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال پر بھی بڑے حزن و ملال کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے بھی قربانی نہیں کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ میت کی جانب سے قربانی ہم لوگ نہیں دے سکتے، میت کی جانب سے صدقہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں صدقے کے اندر شکل ہو سکتی ہے، عام دنوں کے اندر جانور بھی اب ذبح کریں وہ بھی قربانی کے اس میں آئے گا، جانور ذبح کرنا یہ بھی صدقہ، جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلاؤ صدقے کی شکل میں، یعنی میت کی جانب سے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، قربانی ہم لوگ میت کی جانب سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرات ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ قربانی کو انجام دیتے ہیں، قربانی جیسی عبادت کو ہم لوگ کرتے ہیں تو ہڑا بڑی میں آ کر، جلد بازی میں آ کر نہیں، سب سے پہلے گاؤں کے اندر میرا اپنا جانور ذبح ہونا، سب سے پہلے گاؤں کے اندر میں پہلے نمبر پر آنا جس کا جانور ذبح کیا ہو۔ تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، جلدی میں الگ تھلگ نماز پڑھ کر کیا کرتے ہیں، جا کر قربانی دے دیتے ہیں، عیدگاہوں کو بھی نہیں پہنچتے یا پھر قصاب وغیرہ نہیں ملتے ہیں، اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو یاد رکھیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، کہ جس شخص نے عیدگاہ جانے سے یعنی نماز سے پہلے اگر قربانی کی، یعنی عید کی نماز سے پہلے جو شخص قربانی کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے اس نے ذبح کر لیا، اس کی قربانی نہیں ہوئی، یعنی ذبیحہ صحیح ہے، جانور صحیح ہے، کھا سکتے ہیں، حلال ہے، لیکن یہ قربانی کے حکم میں نہیں آئے گا۔ فإنما ذبح لنفسه، اس نے اپنے آپ کے لیے ذبح کر لیا۔ ومن ضحى بعد الصلاة، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا، نماز کے بعد جس نے قربانی دی، ایسے شخص نے قربانی کے ثواب کو پا لیا اور مسلمانوں کی سنتوں میں سے ایک سنت کو اس نے پا لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کا جو وقت ہے یہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ تو جلد بازی میں آ کر ایسے کام مت کیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ کی اپنی قربانی ضائع ہو سکتی ہو۔ اسی طرح حضرات ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو بھی جانور اونٹنی یا پھر گائے کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ ہوتی ہے، بچہ نکل آتا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا بھی یہ حکم یہ ہے، شریعت نے ہمیں یہ بیان کیا کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ کے تحت اگر اونٹنی کے اندر یا گائے کے اندر کبھی آپ ذبح کیے، نہیں معلوم تھا، خرید کر لا لیے، بچہ نکل آیا تو ایسا بچہ بھی ہمارے لیے حلال ہے،
ہاں اس کی قربانی بھی ہم لوگ نہیں دیں گے. یعنی ماں کی قربانی بچے کی قربانی ہو گئی. زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امی کے تحت ہے نا وہ بچہ کیا ہوا, ہمارے لیے حلال ہوا. ایسے بچے کی ہے نا ایسے بچے کو بھی ہے نا ہم اپنی قربانی کے گوشت میں شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرات ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ ہے نا قربانی دیتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, تو افضل یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ ہم ہمارا اپنا جانور خود ذبح کریں. ہمارا اپنا جانور ہم لوگ خود ذبح کریں. اچھا دیکھو, قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کی دی. وہ بیٹا جو بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نوازا. بیٹے سے بڑی محبت تھی, بڑا قلبی لگاؤ تھا. اب جانور جب ہم لوگ لاتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے, جانوروں سے بھی ایک محبت بڑھ جاتی ہے. قربانی کا جانور صحیح 8 دن پہلے ہی لائے, لیکن کیا ہوتا ہے قربانی کے اس جانور سے, اس کے بیہیویئر سے, اس کے رویے سے کیا ہوتا ہے, اس جانور کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جاتی ہے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہے نا ہماری اس محبت کو اللہ کی راہ میں قربان کریں, ہماری اس محبت کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں, اپنا جانور خود ذبح کریں. اور شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ اگر آپ اپنا جانور ذبح نہیں کر سکتے, آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, دوسروں سے بھی کرا سکتے ہیں. خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں. خواتین بھی, ہماری اپنی خواتین بھی جانور اگر ذبح کرنا چاہیں وہ بھی ذبح کر سکتی ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جانور ہم لوگ ذبح کریں گے, مسنون طریقہ یہی ہے کہ جانور کے سامنے چھری وغیرہ تیز نہ کریں. جانور کو ہے نا جو بھی ہے نا مسنون عمل ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ہے نا آپ بھی قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھتے ہوئے ذبح کریں. سب سے بڑا قربانی کا پیغام بھی یہی ہے, لیذکروا اسم اللہ, اللہ کا نام لیا جائے. اور کیا دعا بتائی گئی, چھوٹی اچھی مشہور دعا ہے. کیا دعا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے. یہ دعا پڑھ کر آپ ہے نا ذبح کر دیں, یہ دعا پڑھ کر ہے نا آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیں, یہ دعا ہے. اور بھی مستحب یہ ہے, مستحب دعائیں کئی ساری دعائیں ہیں, جس میں سے مشہور دعا ہم میں سے ہر شخص یہ پڑھ سکتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, ہر شخص کو یہ دعا یاد ہوگی. اور بھی مستحب یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم ان ھذا منک ولک, یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. اور ایک دعا یہ بھی بتائی گئی کہ اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, کہ اے اللہ یہ میری جانب سے اور میرے اپنے گھر والوں کی جانب سے اس جانور کو قبول فرما. یعنی نام وغیرہ بھی اگر کبھی آپ لینا چاہتے ہیں, اللہم تقبل منی ومن فلان فلان, ہے نا کسی کا نام اگر لینا چاہتے ہیں آپ نام بھی لے سکتے ہیں. لیکن مشہور دعا ہے, ہم میں سے ہر شخص ہے نا جو جس دعا کو جو دعا یاد ہے اور آرام سے بآسانی سے کر سکتا ہے, وہ دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ کا نام لیں, اللہ جو سب سے بڑا ہے ذبح کر دیں. اور حضرات ایک اور چیز جو ہے کہ ابھی ہم لوگ عیدگاہ وغیرہ جائیں گے, تو عیدگاہ جاتے ہوئے بھی کچھ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. وہ چاہے عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی عیدگاہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ غسل کریں, غسل کریں, نیا لباس پہنیں, خوشبو لگائیں, تکبیرات پڑھتے ہوئے ہے نا پوری اجتماعیت کے ساتھ پورے ہے نا متحد ہو کر ہے نا عیدگاہ کی طرف روانہ ہو یا مسجد کی طرف روانہ ہو. اور خاص طور سے عید الاضحیٰ کے اندر ایک پیغام یہ دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہے نا کچھ کھائے پیے بغیر جائیں گے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج عید الفطر حتی یطعم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں, رمضان کی عید میں کچھ کھا کر جاتے تھے, طاق عدد میں کھجورے وغیرہ کھا کر جاتے تھے, لیکن عید الاضحیٰ کے اندر کچھ کھائے پیے بغیر مسجد کو یا پھر ہے نا عیدگاہ کو ہمیں روانہ ہونا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. تو حضرات خلاصہ کلام بس یہی ہے کہ قربانی کی عبادت یہ بڑی اہم عبادت ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے, یہ سنت ابراہیمی ہے. ہم تمام لوگوں کو ہے نا قربانی دینی ہے. اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دے رکھی ہے, پوری مکمل اونٹ دیں, مکمل گائے دیں, مکمل بکرا دیں, نہیں ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے, ایٹ لیسٹ کیا کریں, حصے دار بنیں. گائے کے اندر ایک حصہ ملتا ہے, اونٹ کے اندر بھی ایک حصہ ملتا ہے, حصے دار بنیں, شریک بن جائیں, پارٹنرشپ لے لیں, اس سے بھی آپ کی ہے نا قربانی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال کیا کریں, قربانی کو انجام دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل تھا کہ آپ قربانی دیتے تھے, اور قربانی دیتے ہوئے ایک چیز ہم تمام لوگوں کو یاد رکھنی ہے, اور یہ سب سے خطبے کا خلاصہ یوں سمجھیے, وہ ہے کہ اخلاص بڑا ضروری ہے.
اپنی نیتوں میں اخلاص بڑا ضروری ہے، نیتوں کی اصلاح بڑی ضروری ہے، کیونکہ قربانی کا یہ عمل وہ عمل ہے جو ہے نا جس میں عام طور پر ریاکاری کا شیوا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ لاتے ہیں، جانور لاتے ہیں، اب ہے نا گھر کے سامنے باندھا رہتا ہے اور سب کے سامنے قربانی وغیرہ دیتے ہیں، تو اس کے اندر ہے نا ریاکاری کا شیوا زیادہ رہتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے دل کی جتنی اصلاح ہو سکے کرنے کی ضرورت ہے، جتنے ہو سکے اخلاص کے پابند ہونے کی ضرورت ہے، کیوں کہیں ریاکاری کا شیوا اگر آ گیا تو اللہ ہماری یہ قربانیاں قبول نہیں ہوں گی، ہماری کوئی بھی عبادت ہو، ریاکاری آ جائے گی، نام موری آ جائے گی، دکھاوا آ جائے گا، جانور کتنا ہی صحیح آپ کیوں نہ لے کر آئے ہوں وہ جانور اللہ رب العالمین آپ کا قبول نہیں کریں گے۔ تو کوشش کریں ریاکاری سے بچیں، جانوروں کو گلیوں میں لے کر پھرنا، نمائشیں کرنا، اپنے ہے نا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈالنا، اسٹوریز پر ڈالنا اور ہے نا لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے پھرنا کہ میں اتنے کا لایا اتنے کا لایا، یہ ساری چیزوں سے بچیے، گریز کیجیے۔ ریاکاری سے آپ نے اندر آئے گی، آپ جتنا آپ کوشش کریں گے کہ میں ریاکاری نہیں کرنا چاہتا لیکن سامنے بتا رہا ہوں، بس ہے نا لوگوں کو انفارم کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں بھی ریاکاری سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کیجیے، کیونکہ اخلاص نہیں ہوگا آپ دیں گے لاکھ کا جانور قربانی کا، 50,000 کا جانور آپ قربانی دے دیں گے، برائے نام آپ کی وہ قربانی ہوگی، اللہ رب العالمین ریاکاری کی وجہ سے آپ کے اس جانور کو قبول نہیں کریں گے۔ اور قرآن کی آیت جس کے اندر بیان کیا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا ہر عمل، نماز ہو، قربانی ہو، ہماری زندگی کا جینا ہو، ہماری زندگی کا مرنا ہو، للہ رب العالمین، تمام کی تمام چیزیں کس کے لیے ہوں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ جو جانور ہم لوگ ذبح کرتے نہیں، یہ جو گوشت ہم لوگ جمع کرتے ہیں نا، یہ جانور، یہ گوشت، یہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، تمہارا دل کتنا صاف ہے یہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، تمہاری نیت میں کتنا اخلاص ہے یہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، اخلاص کے ساتھ ہے نا قربانی کو انجام دینے کی کوشش کیجئے۔ اور دوسرا ایک پیغام یہ بھی ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے، پاکی صفائی کا اہتمام کیجئے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی تعلیم دی، ہم میں سے ہر شخص اس حدیث کو جانتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی یہ آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب ہم لوگ جانور کو ذبح کریں گے، ظاہر سی بات ہے جانور سے خون نکلے گا، غلاظتیں نکلیں گی، کئی ساری ہے نا چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں، میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ پورے جانور کی قربانی دے کر سارے کام نمٹنے تک میں ہے نا وہیں پر رہوں، پاکی پوری صفائی کا اہتمام کروں۔ ایسا نہ ہو کہ غلاظتیں لے جا کر کسی کے پڑوس میں ڈال دیے، غلاظتیں لے جا کر کسی غیر مسلموں کے گھرانوں کے یا پھر ان کے ہے نا اپنے محلوں میں ڈال کر آ گئے، یا پھر ہے نا خون ایسے ہی نالیوں کے اندر چھوڑ دیے کہ جام ہو کر ہے نا کئی دنوں تک وہاں پر بدبو رہتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ کوشش کیجئے، ہم وہ قوم ہیں جن کے اندر یہ تو حکم دیا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور یہ تاثر مت چھوڑیے عید الاضحیٰ کے حوالے سے کہ غیر مسلمین یہ کہیں کہ اب وہ عید آ رہی ہے جس کے اندر ہے نا گندگی ہوگی، کچرا ہوگا، ہاں غلاظتیں ہوگی، یہ تاثر مت چھوڑیے۔ ہم لوگ پاک قوم ہیں، کوشش کیجئے ہمارا اپنا جو جانور ہم لوگ ذبح کرتے ہیں اس کی پہلے سے شروع سے لے کر آخر تک ساری چیزیں آپ ذمہ داری کے ساتھ انجام دیجئے۔ اس کی غلاظت بھی اگر آپ اٹھا کر صحیح جگہ ڈالتے ہیں اس پر بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کا خون ہے نا کہیں راستوں میں نالیوں میں بہائے بغیر صحیح جگہ لے جا کر ڈالتے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، اس پر بھی نیکی ملے گی، کیونکہ ہے نا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ کہا گیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ تو کوشش کیجئے پاکی صفائی کا جتنا ہو سکے اہتمام کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قربانی کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قربانی جیسی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین جو ہم لوگ ابھی قربانی تیرے راہ میں دیں گے، تیرے لیے ہم لوگ ہے نا ذبح کریں گے، جو جانور ہم لوگ ہے نا تیرے راستے میں دیں گے، اللہ رب العالمین ہماری اپنی قربانیوں کو قبول فرما، ہماری اپنی نیتوں کو خالص کر دے، صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں قربانی
قربانی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے ہمیں بچا، دکھاوے سے ہمیں بچا، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ بھی ہر سال قربانی کو انجام دے سکے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جب تک زندہ رکھ، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔